جو بچ گئے جو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جا رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، عوام کے کانوں پر کوئی ہوش نہیں، کوئی ان کو سنائی نہیں دے رہا کہ کتنے لوگ جامع شہادت مستون کے اندر کیسا واقعہ ہوگا، لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں۔ کوئی ایک کسی حکمران میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر کم سے کم ان کے زخموں پر کوئی برہم تو رکھتا۔ اتنے ایک نہیں دو نہیں 70 کے قریب ہمارے عاشقان مصطفیٰ نے جامع شہادت نوش کیا۔ کوئی عقل نہیں ان لوگوں کو، کوئی ہوش نہیں ان لوگوں کو، بے غیرت حکمران ہمارے سر پر مسلط ہے۔ مہنگائی کہاں سے کر دی ہے، روزانہ کہتے ہیں ہم نے ڈالر نیچے لیا ہے، ارے اس نیچے اور اوپر لانے سے کیا فائدہ، جو مہنگائی ہے وہ تو عروج پر جا رہی ہے روزانہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز درود شریف پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جن جن حضرات نے سجائی ہے، اس میں حصہ لیا ہے، وہ سب قابل مبارکباد ہیں، بالخصوص ہمارے منتظم حضرت مولانا محمد افضل صاحب اور ان کی سرپرستی کرنے والے، تعاون کرنے والے میرے والد گرامی کے بڑے چہیتے مرید تھے حاجی محمد ممن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اس مسجد کی بھی سرپرستی فرماتے تھے وہ، الحمدللہ ان کے بعد ان کے تمام صاحبزادگان بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ، وہ بھی مسلسل اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرپرستی کر رہے ہیں، اس قسم کی محافل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جن جن حضرات نے اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا تھا ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ جو بھی مناتے ہیں اور جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی یہاں بیٹھ کر اپنے مصطفیٰ کا، اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اپنے رب کو اور اپنے نبی کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ حضرت محترم، ظاہر یہ مہینہ میلاد شریف کا ہے، علماء سے، مقررین سے، واعظین سے، خطبات سے آپ نے تقاریر سنی اور
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن پاک اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت فرماتا ہے، احادیث کے اندر کیا آیا ہے، بڑے بڑے اکابرین کا اس بارے میں کیا طریقہ رہا ہے، وہ علماء سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، میلاد مصطفیٰ کے معنی حضور کی ولادت کا دن، حضور کی پیدائش کی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ آج کل گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو کی بھی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں برتھ ڈے، کہ صاحب برتھ ڈے منا رہے ہیں اپنے بچوں کی۔ اب تو بڑے بڑے بھی مناتے ہیں برتھ ڈے، 80 سال کا بڈھا ہوا وہ بھی برتھ ڈے منائے گا، لیکن عام طور پر پہلے بچوں کے گھر میں خوشی منائی جاتی تھی، صاحب یہ 3 سال کا بچہ ہو گیا کہ برتھ ڈے مناؤ، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا۔ اور جب ہم گھر میں چھوٹے کی یا بڑے کی کسی کی بھی برتھ ڈے بناتے ہیں تو لوگ آتے ہیں اور بچوں کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں، یا جس کی بھی کوئی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے اس کے لیے تحفے لے کے آتے ہیں، کوئی کیک لا رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی چیز لا رہا ہے اس کے لیے، تو کچھ نہیں تو کوئی ہار لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ ہم اپنے آقا کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، میلاد شریف برتھ ڈے ہے۔ تو سوال یہ کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کریں، یہ میری تقریر کا آج کا موضوع۔ ہم جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ عام طور پر جب برتھ ڈے کسی کو مناتے ہیں تو مٹھائی بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تحفے ہوتے ہیں دینے کے لیے۔ حضور کی بارگاہ میں حضور کے میلاد شریف پر حضور کو کیا تحفہ ہم غلام پیش کریں؟ اس میں کے اندر مختلف لوگ تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کوئی کھانا پکا رہا ہے، دیگے پکا کر اور دیگے لٹا رہا ہے میلاد شریف کے اوپر، اور وہ ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ کوئی مٹھائیاں بنوا رہا ہے اور مٹھائی بنوا کر وہ میلاد مصطفیٰ پر تقسیم کر رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کر رہا ہے۔ کوئی کیا نام ہے پھل اور فروٹ خریدتا ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ بڑی عمدہ چیزیں ہیں اور یقیناً حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں اور یقیناً حضور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان سارے تحفوں سے بڑھ کر وہ تحفہ جس سے نبی سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں وہ درود شریف کا تحفہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ پر کھانے پکائیے، تقسیم کیجئے، یہ بھی حضور کو پہنچتا ہے۔ ضرور مٹھائیاں تقسیم کیجئے، یہ بھی حضور کو پہنچتا ہے۔ شربت بنا کر تقسیم کیجئے، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ لیکن جب درود شریف پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو حضور سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت یہ چیزیں جو پہنچتی ہیں، اب اس کے اندر بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ بڑی اعلیٰ چیز بھیجیں اور آپ کہیں کہ صاحب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کوئی دیگ پکاؤں یا میں کوئی بہت زیادہ پھل فروٹ تقسیم کروں۔ تو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھتے ہیں کس محبت سے کسی نے بھیجا ہے، حضور اس کو قبول فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، ولی کامل گزرے۔ اس ہند و پاک میں جو حدیث کا فیض پہنچا ہے وہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم کا صدقہ ہے۔ اتنا بڑی امام ہے، یعنی چھوٹے موٹے کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر سال جب میلاد مصطفیٰ آتا تھا، مہینہ آتا تھا، تو میں حضور کے بارگاہ میں کوئی نہ کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرتا تھا۔ کبھی کوئی پلاؤ بنوا لیا، کبھی کوئی قورمہ بنوا لیا، کبھی کوئی مٹھائی بنوا لی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ لیکن ایک ربیع الاول ایسا بھی آیا جس میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کروں۔ اب اسی شش و فن میں تھا کہ ایک مرید آیا اور اس نے آ کر 2 پیسے نذرانے دیے۔ اس زمانے کے اندر پیسے چلتے تھے
آپ نے اس مرید کو کہا کہ جا یہ 2 پیسے لے کر بازار میں جاؤ اور اس کے چنے لے کر آ جاؤ۔ وہ گیا اور چنے لے کر آ گیا۔ حضرت شاہ عبدالرحیم نے اپنے سامنے رکھا اور حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا۔ رسول اللہ جب عبدالرحیم کے پاس کچھ زیادہ پیسے ہوتے تھے تو کبھی متنجن بناتا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، کبھی قورمہ بناتا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، کبھی پلاؤ بناتا تھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ آج عبدالرحیم کے پاس یہ 2 پیسے تھے، اس کے لیے چنے منگوائیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں جب رات کو سویا تو قسمت جاگ گئی، میرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے سامنے الوان و اقسام کے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو پوری دنیا سے حضور کے غلاموں نے حضور کو میلاد کے تحفے بھیجے تھے۔ ان تمام کھانوں کے اوپر میرے مصطفیٰ نے میرے چنے رکھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر محبت سے، ارادت سے، عقیدت سے کوئی بھی کھانے کی کوئی بھی چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کرائی ہے وہ بھی قبول ہوگی، حضور اس سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ لیکن درود شریف کا تحفہ اس سے بھی زیادہ حضور راضی ہوتے ہیں۔ ایک روز حدیث مبارک کے اندر آتا ہے میرے آقا اپنے کاشائے نبوت سے باہر تشریف لائے، وہ بڑے شاداں تھے، بڑے فراں تھے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آج تو آپ بہت مسرور نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خوش نہ ہوں، ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور کیسا عظیم پیغام ہے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے محبوب اپنی امتیوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس کے 10 گناہوں کو معاف کروں گا، اس کے 10 نیکیوں میں اضافہ کروں گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دوں گا۔ یعنی 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نہیں 30 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، 10 نیکیوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور سب سے زیادہ اگر خوش ہوتے ہیں تو درود شریف پڑھنے والے سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، پڑھ وہ رہا ہے، حضور پر درود بھیج رہا ہے، اور حضور کے درود کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اور پھر میلاد شریف کا مہینہ ہو، حضور کی آمد کا مہینہ ہو، اس میں تو زیادہ درود بھیجنا چاہیے، یہ تو سارے سال بھیجنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ حضور کی برتھ ڈے کا دن ہے اور برتھ ڈے کا مہینہ ہے، اس میں حضور کو تحفے کے طور پر یہ بھیجا جائے۔ وہ کہانا ظہوری قصوری نے بڑا مشہور کا شعر ہے کہ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، درودوں کے گجرے اور سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے، اور سب مل کے کہہ دیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب یہاں ہم آئے، لوگوں نے گجرے پیش کیے، ہاروں کو گجرا کہتے ہیں نا، لوگوں نے پھول پیش کیے۔ آنے والا جب آتا ہے تو اس کو گجرے اور ہار پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اس عالم میں تشریف لا رہے ہیں، شاید کہتا ہے کہ درودوں کے گجرے پیش کرو، سلاموں کے تحفے پھول پیش کرو، اس سے حضور راضی ہو، اس سے حضور خوش ہوں گے۔ اور حدیث مبارک کے اندر دیکھیے کیا مقام ہے بھیجنے والے کا، کیا مرتبہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر مجھ پر درود بھیجتا ہے
اور سلام بھیجتا ہے، اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں۔ اور جو دور دراز سے بھیجتے ہیں، رائے میں بیٹھ کر اس وقت ہم حضور پر درود بھیج رہے ہیں، کوئی حیدرآباد سے کوئی درود بھیج رہا ہے، کوئی لندن سے درود بھیج رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ملائکہ مقرر کر دی ہیں، جیسے ہی وہ درود بھیجتا ہے وہ ملائکہ اس کے درود کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نام لیتے ہیں اس کا، اس کے والد کا نام لیتے ہیں، اس کی جگہ کا نام لے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس غلام نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے۔ کیا مقام ہے درود شریف کا، اور کیا عظمت ہے درود شریف کی، کہ درود شریف کو عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ فرشتے لے کر جاتے ہیں آپ کے تحفے کو، اور عظمت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آپ کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دوسری حدیث مبارک ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور فرماتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جو کہیں سے بھی حیث کان، کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجے لیکن میں اس کے درود کو خود سن لیتا ہوں۔ اب حیث کان فرمایا حضور نے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے روضہ کے سامنے سے وہ صرف درود بھیجے تو اس کو میں سنتا ہوں، اگر کوئی رائے سے درود بھیج رہا ہے تو میں اس کی بھی درود کو سن رہا ہوں۔ کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اکان بعد وفات کا، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں سے بھی میرا غلام مجھ پر درود بھیجے گا تو میں سن لوں گا، یہ اس آپ کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص ہے یا اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ اس طرح سنیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا بعد وفات، اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو غلام جہاں سے بھی درود بھیجے گا میں روضہ شریف میں اس کی آواز سے سن لوں گا۔ اب ایک حدیث میں تو یہ آیا کہ جو دور سے درود بھیجتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے لے کر آتے ہیں، اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، دور سے بھی کوئی بھیجتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کیا نام ہے فرشتے لے کے آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، حضور خود بھی سن لیتے ہیں اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں درود۔ بھائی جب سن لیا حضور نے تو پھر فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ یہ پروٹوکول ہے، یہ عظمت بتانی مقصود ہے درود شریف کی، درود پڑھنے والے کی عظمت بتانی مقصود ہے، جس کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کی بھی شان بتانی مقصود ہے کہ اگرچہ میرے مصطفیٰ روضہ انور کے اندر درود کو خود بھی سن لیتے ہیں لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ درود کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ اس درود کو جو مصطفیٰ نے سن لیا ہے جا کر پیش بھی کرو حضور کی خدمت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، یعنی لاکھوں کی تعداد، یعنی دیکھیں نا حضور پر درود بھیجنے والے تو پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربیں ہوں گے، اور جہاں جہاں سے وہ درود بھیج رہے ہیں فرشتے وہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، قدسی یعنی پاک فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، ناپاک ہیں، گناہوں میں لپٹ رہتے ہیں، لیکن وہ پاک فرشتے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں میرے مصطفیٰ کی خدمت مصروف ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے آسمان سے حضور کے روضہ انور پر حاضری دیتے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک درود بھیجتے رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، جب رات ہوتی ہے رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ صبح تک 70,000 فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، اور ایک بار جس فرشتے کی باری آتی پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ کب یہ سلسلہ چل رہا؟ اسی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، دنیا میں جہاں جہاں کوئی درود پڑھ رہا ہے
خدمت لگا دی ان کے کہ میرے مصطفیٰ کی ضرورت کو لے جا کر حضور کے بارگاہ میں پیش کرو، اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں گرد حاضر ہو کر سلام پیش کر دو۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، اور لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، اور وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے، درود شریف کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ کتنی شان والی چیز ہے یہ، اور کس شان سے یہ تحفہ آپ کا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب وہاں نام لیا جائے گا ہمارا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ یہاں لوگ کوشش کرتے ہیں، صاحب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، میاں وہ وزیر اعظم کے سامنے آپ لوگ گئے تھے، میرا بھی ذکر ہوا نہیں ہوا؟ وہ فلاں ہمارے لیڈر صاحب کے پاس آپ گئے تھے، لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے، میری بھی کسی نے وہاں نام لیا ہوا، میرا وہاں کسی نے تعریف کی نہیں کی؟ ہم اس امید میں ہیں اور اس آرزو میں رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس ہمارا ذکر ہو جائے، فلاں کے پاس ہمارا ذکر ہو جائے، لیکن یہ درود کیسی برکت والی چیز ہے کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو کائنات کے والی کی بارگاہ میں تیرا نام لیا جاتا ہے، وہاں تیرا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، حضور سن رہے ہوتے ہیں، تیرا نام بھی، تیرے باپ کا نام بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے جس نے بھیجا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب حضور پہچان لیں گے ہاں یہ ہے میرا غلام جو مجھ پر درود بھیجتا تھا، تو پھر قبر کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ قبر میں کوئی جائے گا تو پھر منکر نکیر کے سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہوگی، حضور یہی تو ہے جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے قبر کے اندر، فرشتے آ گئے، منکر نکیر آ گئے، من رب ہوگا، جنید تمہارا رب کون ہے؟ کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی بھی، کیا مقام ہے اللہ کے ولیوں۔ ہم لوگ تو ڈر رہے ہیں نا کہ قبر میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا سوال ہوگا، کس طرح سوال ہوگا، جواب بھی ہم دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے، کہیں گھبرا نہ جائیں ہم۔ لیکن جو اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی یاد کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور پوری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ شان سے قبر کے اندر جاتے ہیں۔ منکر نکیر سے کہا جنید بغدادی نے، ارے تم جس کے غلام اور خادم ہو، اس رب نے مجھ سے برسوں پہلے جب کائنات بھی نہیں بنی تھی اس وقت پوچھا تھا من ربوں کا، میں نے تو اس وقت کہہ دیا تھا تو میرا رب ہے، تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ انسان ساری زندگی عبادت کرتے رہ جاتا ہے، اپنے نبی کا نام لیتا ہوا جاتا ہے، درود السلام کے نغمے گاتا ہوا جاتا ہے، درود شریف پڑھتا ہوا جاتا ہے، تو قبر کو میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، قبر میں اس کے لیے کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ حضور خود پہچانیں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخصیت چاہتا ہے قیامت کی حشر کی گرمی کے اندر اور گھبراہٹ کے اندر، پریشانی کے اندر، جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے، یہاں اگر 10,000 کا مجمع بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، صرف ایک شہر کے لوگ جمع ہو جائیں تو اس مجمع کے اندر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کسی کو، چاہے جائے کہ پورے ملک بھی چھوڑیے، ساری دنیا اور ساری دنیا کے لوگ بھی ایک وقت کے نہیں، حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے لوگ ہیں وہ سارے جمع ہوں گے اور سب کی نظر مصطفیٰ پر ہوگی، اور سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہاں نبی ملے اور ہماری سفارش کریں، وہاں ڈھونڈنا نبی کو مشکل ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ نے آسان طریقہ بتا دیا، فرمایا قیامت میں میرے قریب ہونا چاہتے ہو زیادہ درود بھیجو، جو جتنا زیادہ درود بھیجا وہ اتنی قیامت میں میرے قریب ہو۔ قیامت میں ڈھونڈنا حضور کو آسان ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، لہذا درود کثرت کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس میں تو زیادہ درود بھیجنا چاہیے، اور صرف یہ مہینہ خاص نہیں، ہمیں تو چاہیے ہم پورے سال درود بھیجیں۔ میرے والد گرامی جب بھی کسی کو بیعت فرمایا کرتے تھے تو بیعت فرمانے کے بعد دو نصیحتیں فرماتے تھے، فرمایا دیکھو ایک تو نماز مت چھوڑنا، نماز بڑی اہم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، یعنی اس زمانے کے اندر بے خصوص بات کر رہا ہوں میں، ورنہ تو ہر زمانے کے اندر شیطان لگا ہوا ہے اور گناہ کرواتا ہے اور کیا نام ہے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جتنے اسباب ہیں گناہوں کے اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔
موبائل ہر ایک کے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس موجود ہے، فحاشی اور یعنی بدکاری کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے اور کب ہم قبر میں جائیں گے اور عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس گناہوں سے کیسے بچے گا اور پچھلے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ لیکن اللہ نے نماز کیسی قیمتی چیز عطا کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنے پچھلے گناہ ہیں نماز پڑھو گے اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ مثال دی میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور اس میں 5 وقت نہائے، اس کے بدن پر کوئی میل رہے گا، کوئی گرد و غبار رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بالکل صاحب، ایک دن کے اندر 1 مرتبہ نہا لے پاک ہو جاتا ہے، چاہے کہ 5 وقت نہائے۔ سرکار فرمائے یہی حال نماز کا ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے جتنے گناہ کی غلاظت ہوتی ہے وہ سب اللہ دھو دیتا ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں، پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب اگلے گناہ اس سے کون بچائے؟ یعنی پچھلے گناہ تو معاف کر لیے، لیکن اب اگلے گناہ سے کون بچائے گا؟ اس لیے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے، وہ شیطان بھی اس طرح لگا ہوا ہے، اس طرح لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح وہ تمہیں بہکاتا ہے، اور اتنا قریب ہے تمہارا اس طرح تمہیں بہکاتا ہے۔ اس سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے بتا دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز پڑھا کرو، نماز تمہیں خود برائی سے بچا دے گی۔ پابندی سے انسان نماز پڑھے گناہوں سے بچ جائے گا۔ بچوں کو عادی بنائے، کوئی پتہ نہیں تمہارا بچہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں کیا کر رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں۔ اخباروں میں آپ روزانہ پڑھتے رہتے ہیں اسلام کے نام پر یونیورسٹیاں بنی ہوئی، اسلامی یونیورسٹی باولپور، کیا کچھ وہاں اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ اور یہ کوئی ایک یونیورسٹی تھوڑی ہے، پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں میں یہ گند پھیل رہا ہے، کتنے اسکولوں میں، کالجوں میں جو گند پھیل رہا ہے۔ اپنا بچہ ہمارا جب جاتا ہے ہمیں کیا پتا وہ کہاں کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس کو نماز کا پابند بنا دو، بیٹا نماز پابندی سے پڑھو، وہ نماز پڑھے گا، اس کو کالج میں جائے، اسکول میں جائے، کہیں بھی جائے، انشاءاللہ نماز اس کو گناہوں سے خود بچا دے گی۔ پھر میرے حضرت میرے مرشد وصیت فرمایا کرتے ہیں بیٹا نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ اور استغفار پڑھنا، دن کے اندر 1 تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کرو۔ ہماری نقشبندی سلسلہ کا درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ واصحابہ وسلم، یہ درود شریف پڑھ لو، یہ استغفار کی 1 تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، گناہوں سے اللہ بچا بھی لے گا، روزی میں بھی، رزق میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا، تمہاری مشکلیں بھی آسان کر دے گا۔ اور یہ ہم گارنٹی نہیں لے رہے، میرے مرشد نے گارنٹی نہیں لی بلکہ رب نے گارنٹی لی، قرآن اور حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ نے گارنٹی لی ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں من لزم الاستغفار یجعل له من كل ضیق مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو لازم پکڑ لے استغفار کو، لازم کا لگایا، یہ نہیں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی 5 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی بالکل گول ہوئے کچھ پڑھا ہی نہیں، لازمہ استغفار کو لازم پکڑ لے، ایک تعداد معین کر لے کہ مجھے اتنا ہر روز پڑھنا ہے۔ حضور فرمائے اس طرح اگر کوئی شخص لازم پکڑ لے گا استغفار کو تو یجعل له من كل ضیق مخرجا، میرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی اور مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا۔ کتنی کتنی مصیبتیں آتی ہیں، کتنی کتنی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن آپ استغفار پڑھیں پابندی کے ساتھ ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی خود بخود۔ اور یہی حال درود شریف کا ہے، درود شریف کے لیے بھی حدیث چند آتا ہے کہ اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کی روزی میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا استغفار پڑھنے والے کو اللہ روزی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آج لوگ پریشان ہیں کہ صاحب روزی کہاں سے لیں، روزی کے دروازے بند کر رہے ہیں، یہ ظالم حکمراں، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے، لوگوں کے لیے کھانے مشکل ہو گئے ہیں، لوگوں کے لیے جناب روٹی مشکل ہو گئی ہے، کیسے آرام سے غریب کو ایک روٹی مل جاتی تھی 10-15 روپے کے اندر، آج کھانا مشکل ہو گیا جناب غریب کے لیے، تو غریب کے لیے آج جو اچھے خاصے سفید پوش ہو گئے ان کو اپنی زندگی گزارنی مشکل ہو گئی۔ روزانہ پتہ چل رہا ہے صاحب وہاں انہوں نے خودکشی کر لی، بچوں کو کھانے کو نہیں دے سکے وہ وہاں خودکشی کر لی، وہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کچھ لوگ جو بچ گئے جب میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جا رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، عوام کے کانوں پر کوئی ہوش نہیں، کوئی ان کو سنائی نہیں دے رہا کہ کتنے لوگ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، مستون کے اندر کیسا واقعہ ہوگا، لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں۔ کوئی ایک کسی حکمراں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر کم سے کم ان کے زخموں پر کوئی برہم تو رکھا۔ اتنے ایک نہیں، 2 نہیں، 70 کے قریب
ہمارے آسمان مصطفیٰ نے جب میں شہادت نوش کیا، کوئی عقل نہیں لوگوں کو، کوئی ہوش نہیں لوگوں کو، بے غیرت حکمران ہمارے سر پر مسلط ہیں۔ مہنگائی کہاں سے کر دی ہے؟ روزانہ کہتے ہیں ہم نے ڈالر نیچے لیا ہے، ارے اس نیچے اور اوپر لانے سے کیا فائدہ؟ جو مہنگائی ہے وہ تو عروج پر جا رہی ہے روزانہ، تمہارے ڈالر کے نیچے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہ کہنا میں گندم کی قیمت کم ہوئی ہے، نہ کہنا میں چاول کی قیمت کم ہوئی ہے، نہ سبزیوں کی قیمت کم ہوئی ہے، وہ تو اسی جگہ پر ہے۔ تمہارے ڈالر کتنے نیچے آئے اوپر جائے، ہمیں سے کیا، غریب کو اس سے کیا ملے گا؟ ظلم ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو حکمراں اپنی رعایا پر نرمی کرے گا اللہ اس پر نرمی کرے گا، اور جو اپنی رعایا پر سختی کرے گا اللہ اس پر سختی کرے گا۔ یہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو سختیوں میں مبتلا کرے گا، آخرت کے اندر بھی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، یہ قبر کے اندر بھی ان کے اوپر سختیاں ہوں گی اگر انہوں نے اسی طرح ظلم و ستم کا بازار در رنگ رکھا۔ لیکن نہ ان کا ایمان آخرت پر ہے، نہ اللہ پر ہے، نہ یقین اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے ارشادات پر ہے۔ اگر یقین ہوتا تو کم سے کم کچھ تو خوف ہوتا، کچھ تو کم سے کم عوام کے لیے سہولت آسانیاں پیدا کرتے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ نے، اللہ کے محبوب نے طریقہ بتایا اس پر عمل کریں۔ اللہ فرماتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اپنے محبوب کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ جو شخص استغفار پابندی سے پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، اللہ فرماتا میں اس کو وہاں سے روزی عطا کروں گا جہاں اس کا گمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا پابندی سے استغفار پڑھیں، پابندی سے درود شریف پڑھیں، نماز کی پابندی کیا کریں، بالخصوص یہ مہینہ پورا اس کو پورے درود شریف کے اندر گزاریں، تاکہ حضور کی بارگاہ میں یہ گجرے اور تحفے سلام کے ہم پیش کریں گے، تاکہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولانا ختم شریف پڑھیں۔